السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں، اور آج میں آپ کو حضرت امام حسین کی حالات زندگی اور ان کی پیدائش کے بارے میں ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ آپ کا نام حسین بن علی تھا، کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی، القاب آپ کے ذکی سید الشہداء تھی۔ تاریخ ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری اور جائے ولادت آپ کی مدینہ منورہ تھی، اور مدت امامت جو تھی وہ تقریباً آپ کی 10 سال تھی، 50 ہجری کے آغاز سے 60 ہجری تک۔ شہادت آپ کی 10 محرم عاشورہ سن 61 ہجری میں ہوئی۔ سبب شہادت واقع عاشورہ تھا، اور آپ کو دفن جو ہے کربلا یعنی عراق میں کیا گیا۔ رہائش آپ کی مدینہ اور کوفہ میں تھی۔ والد ماجد آپ کے حضرت امام علی بن ابو طالب تھے، اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ آپ کی ازواج جو تھیں ان میں رباب، لیلہ، اسحاق اور شہر بانو تھی۔ اولاد میں آپ کی امام سجاد علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، علی اصغر، سکینہ، فاطمہ اور عمر آپ کی 57 سال تھی۔ امام حسین کی شہادت کی خبر جو تھی وہ آپ کے بچپن میں ہی پھیل گئی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانوں پر امام حسین اور بائیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو اللہ کے حضور اکٹھا نہ رکھیں، ان میں سے ایک کو چن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی، چنانچہ 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے صاحبزادے تھے ان کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے علامہ جامی فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال جو تھے ان سے انوار نکلتے تھے، اور اتنی روشنی ہو جاتی کہ ہر طرف پھیل جایا کرتی تھی۔ آپ کی جو مشابہت تھی اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور جس کی خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ اور اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی میں ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل کو پار کرنا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہو جانا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین کی ولادت سن 3 ہجری مدینہ میں ہوئی، اور روایت میں ہے کہ فضل زوجہ عباس بن عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا اس فضل کی گود میں رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم نے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور تم اس کی دایا ہوگی۔ جب حسین متولد ہوئے یعنی پیدا ہوئے تو فضل نے دودھ پلانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ عبداللہ بن یکتر کی ماں کا نام بھی امام حسین کی دائیوں میں سے لکھا ہے، لیکن امام حسین نے ان دونوں میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بعض روایات میں ہے
کہ حضور اہل بیت میں سے حسن اور حسین کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور یہ محبت ان کی اتنی زیادہ تھی کہ کبھی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے مسجد میں اگر یہ دونوں آ جاتے تو آپ خطبے کو ادھورا چھوڑتے اور ممبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ پیغمبر خدا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ان دونوں کی محبت نے مجھے ہر کسی کی محبت سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بارے میں بہت سی روایات منقول ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام فضل فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں لا کر انہیں ڈالا تو آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ اشک بار ہو گئیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امت جو ہے میرے حسین کو شہید کر دے گی۔ ابھی یہ خبر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دی ہے، اور انہوں نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی۔ ایک اور روایت میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مٹی لا کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ جس دن اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا تو اس دن تم سمجھ جانا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین کو اٹھا لیا اور بہت پیار کیا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے آپ گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے بہت بیتاب رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر جا کر دیکھتے، انہیں بہت سا پیار کرتے، اور کہیں گلی کوچوں میں انہیں کھیلتا دیکھتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، فوراً اٹھا لیتے، سر اور منہ چومتے، پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہل بیت میں سے آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا اولاد فاطمہ سے، اور اس کی حضرت امام علی کی اولاد سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے۔ ایک جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین بھی گرتے پڑتے مسجد میں آ پہنچے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی، فوراً ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا۔ ایک روز حضرت حسن اور حسین کو مسجد میں لے گئے اور ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ وہ آپ کی پشت سے اٹھ نہیں گئے۔